السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 7. کیسے آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ اللہ کی کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آئیے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں سنگ دلی، اور اس میں ہم سنگ دلی کا مفہوم اور قرآنی آیات کے حوالے سے سنگ دلی کے بارے میں ڈیٹیل ہم پریویس لیسن میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے سنگ دلی کی اقسام. سنگ دلی کی 3 بنیادی اقسام ہیں اور تینوں ہی قرآن و سنت کی روح سے حرام ہیں. بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں سنگ دلی کی، جسے ہم نے مفہوم میں کئی پڑھا تھا کہ سنگ دلی جو ہے وہ پتھر دل ہونا، بے رحم ہونا، ظالم ہونا، ان معنوں میں آتا ہے سنگ دلی. اور اس کی 3 قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں. ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی قسم ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنگ دلی کرنا. سب سے پہلی قسم اللہ کے ساتھ سنگ دلی. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب انسان اپنے آقا اور مالک کی عبادت نہ کرے اور اس کا حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے انسانوں کا حکم مانے تو یہ شرک اور بہت بڑا ظلم ہے. اللہ سے سنگ دلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے صرف ایک ہی چیز کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا. لیکن انسان ایسا کرنے کے بجائے کہ اپنے پروردگار، اپنے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے اور جن کو شریک ٹھہرائے انہی کی باتوں پر عمل کرے، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی معافی بھی بالکل نہیں ہے. دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سنگ دلی کرنا. یعنی اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنا، برا سلوک کرنا، انسانوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کر کے ان کی حق تلفی کرنا اور ان کو ذہنی اور جسمانی اور مالی طور پر نقصان پہنچانا. اور صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق ہیں، حیوان ہیں، چرند پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. انسان بعض اوقات جانے انجانے میں بھی، لیکن جان بوجھ کر خاص طور پر اگر جانوروں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، ان کو اگر گھر میں رکھا ہے یا کہیں ایسا جو نظر آ جاتے ہیں ان کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو یہ بھی سنگ دلی ہے اور ان کا خیال نہیں رکھتا. تو یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ سنگ دلی ہے، اور یہ بھی انتہائی بڑا گناہ ہے اور ظلم ہے. تیسری قسم ہے انسان کا اپنے ساتھ سنگ دلی کرنا. اپنے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر اپنے بھی حقوق رکھے ہیں. ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا، اپنے ذات کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے برے کام کرنا اپنی ذات کے ساتھ سنگ دلی کرنا ہے. یعنی یہ انسان کا جسم اور جسم کے اعضاء جو ہیں وہ انسان کے ذاتی اختیار میں ہے. انسان کے یہ جو باڈی پارٹس ہیں یہ اسی انسان کی مرضی سے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. یہ اور انہی اعضاء کو اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے عقل اور شعور کو اچھے نیک کاموں کی طرف لگانے کے بجائے، تعلیم و ترویج پر لگانے کے بجائے غلط اور شیطانی کاموں پر لگائیں گے، اگر اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، اگر ہم اپنے دل و دماغ کا غلط استعمال کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو یہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ ہماری سنگ دلی ہوگی اور زیادتی ہوگی. تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنگ دلی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ سنگ دلی اور اپنے آپ کے ساتھ سنگ دلی، یہ 3 قسمیں ہیں اور تینوں ہی حرام ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن ہے ایکسرسائز میں. کوشچن نمبر 3 ہے سنگ دلی کی اقسام اور ان کی تفصیل بیان کریں. سنگ دلی کی اقسام ابھی ہم نے پڑھی ہیں اور اسی طرح سے تینوں کی ہیڈنگز لکھنی ہے، اور کیونکہ کوشچن کی ڈیمانڈ ہے
کہ آپ نے ان کی تفصیل بتانی ہے. سو آپ اسی طریقے سے جتنا پارٹ ہم نے پڑھا ہے سنگ دلی کی اقسام، نمبر 1 ہیڈنگ لکھ کے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنگ دلی کرنا، یہ ہیڈنگ لکھیں گے، اس کی ڈیٹیل لکھیں گے. اسی طرح نمبر 2 اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسانوں کی سنگ دلی، اور اس کے بعد آپ اس کی ڈیٹیل لکھیں گے، اور نمبر 3 بھی لکھیں گے اسی طرح سے، اور اس کی ڈیٹیل. یعنی کہ یہ جتنا ٹاپک ہم نے اقسام پڑھی ہیں یہ پورا اس کے آنسر میں آئے گا، کیونکہ تفصیل سے آپ نے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی کوشچن آپ کو آج میں دے رہی ہوں، لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.